اور دیکھو زندگی ایسے گزارو کہ ساری کی ساری جو ہارڈ ورک ہے وہ صرف دنیاوی نہ ہو. جیسے مثال کے طور پہ ہماری دعائیں بھی اٹس آل اباؤٹ دنیا، اٹس آل اباؤٹ دنیا، یعنی وی آر جسٹ آسکنگ اباؤٹ دنیا. ہر بندہ آتا ہے کہتے ہیں کوئی جو ہے نا وہ وظیفہ بتا دیں کہ میرا یہ دنیاوی مسئلہ حل ہو جائے، یا رزق میں برکت آ جائے، یا بزنس میں برکت آ جائے. جب زکریا علیہ السلام نے ہمیں تنہائی کے اندر، ایک سیکلوژن کے اندر، اور اس سیکلوژن کے اندر ہمیں پکارا، اور زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو پکار کے کہا کہ قال ربی انی وہن العظم منی، کہ اے میرا رب میری جو ہڈیاں ہیں وہ کمزور ہو چکی ہیں، واشتعل الرأس شیبا، اور میرے سر کے بال جو ہیں وہ سفید ہو گئے ہیں، ولم اکم بدعائک رب شقیا، لیکن یا اللہ میں کبھی بھی نامراد نہیں رہا آپ سے مانگنے کے بعد. یہ ایک انویٹیشن ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں، لیکن اس یقین کے ساتھ مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دینے والا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے کے لیے دعا کا رستہ کھل گیا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا دروازہ کھل گیا. نوٹ کریں کہ ہمارے دور کے اندر لوگ گریہ زاری لوگوں کے سامنے زیادہ کرتے ہیں. دیکھیں جی یہ مسئلہ ہے، دیکھیں جی وہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے. کبھی آخری ٹائم کب ہوا تھا کہ انسان نے مصلی بچھایا اور تنہائی میں اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے اپنی سچویشن رکھی کہ اللہ میں اس سچویشن میں ہوں، تو مجھے اس سے نکال. تو ہم کئی دفعہ ایسی قوتوں سے، ایسی طاقتوں سے، شیطانی چیزوں سے ہم اتنا زیادہ انفلوئنس ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ یہ ہمیں آیات میں ریمائنڈ کرواتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے یہ سب کی سب اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجز ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ کے سامنے. یہ بالکل عاجزی، اور بالکل جس طریقے سے ایک چونٹی ہے اس سے بھی کمزور ترین حقیر چیز، اس طریقے سے وہ اللہ کے سامنے ہے، اور اللہ تعالیٰ جب چاہے ان کو اللہ ختم بھی کر سکتے ہیں، اور اللہ ان کو کنٹرول کر سکتے ہیں. سورہ کہف از ویری امپورٹنٹ وین اٹ کمز ٹو ایج آف فتنہ، اور اس کی تلقین بھی ہے ہر جمعے کے جمعے پڑھنے کی، اور اس کے بہت سے فضائل ہیں سبحان اللہ. کہ ایک تو ایک لائٹ شائن کرے گی جو بھی اس کی تلاوت کرے گا فرام ون فرائیڈے ٹو نیکسٹ فرائیڈے. اسی طرح قیامت کے حوالے سے بھی آتا ہے. پھر مائنر سنس کا ہے کہ جو اسے ریسائٹ کرے گا تو فرائیڈے کے فرائیڈے جو مائنر سنس ہوں گے انشاءاللہ اللہ وہ معاف فرمائیں گے. پھر اس کی پہلی 10 ورسز، آخری 10 ورسز دونوں جو ہے ان کو میمورائز کرنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اسپیشلی فتنہ دجال کو فائٹ کرنے کے حوالے سے. تو فرسٹ 10 لاسٹ 10 ورسز کا جو تھیم ہے نا وہ سملر ہے. اس میں توحید کا حکم ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ریلیشن اسٹرینتھن کرنے کا حکم ہے، اس میں دنیا کی حقیقت کا حکم ہے، نوئنگ دا ریالٹی آف لائف آف دس ورلڈ. جیسے اللہ تعالیٰ شروع میں بھی آیت نمبر 7 ہے نا، انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا. اسی طرح آخر میں جائیں تو اللہ کہتے ہیں قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا ہم تمہیں بتائیں کہ اپنے ڈیڈز کے حوالے سے سب سے زیادہ لاس میں کون ہے. الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، جن کی ساری سعی، کوشش، ہارڈ ورک اٹ واز فار دا ورلڈ. تو وی آر لیونگ ان ہائپر مٹیریلسٹک سوسائٹی، ہائپر سیکشولائز سوسائٹی، یو نیم اٹ. ہائپر کے ساتھ جو مرضی اٹیچ کر دیں، ہائپر کنزیومرزم اینڈ تھنگس لائک دیٹ. تو آئی تھنک سورہ کہف از دی اینٹیڈوٹ سبحان اللہ. اور اس کو سمجھنا، اس پہ غور کرنا، تدبر، پھر اس پہ عمل کرنا، اور اس کی ری انفورسمنٹ ہر جمعے کے جمعے وہ لیسنز ری انفورس کرانا اپنے آپ کو. جو 4 سٹوریز ہیں اصحاب کہف کی، اس کے بعد مین آف 2 گارڈنز کی، پھر موسیٰ السلام، خضر السلام کی، اور پھر ذوالقرنین کی. اور مختلف اینگل سے علماء کرام نے، مفسرین نے ان سٹوریز کو دیکھا ہے اور مختلف لیسنز نکالے ہیں. تو میں تو یہی ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں جو آخری 10 ورسز ہیں ان کا جو پاورفل میسیج ہے وچ از کہ ریکگنائز دا ریالٹی آف لائف آف دس ورلڈ. اور دیکھو زندگی ایسے گزارو کہ ساری کی ساری جو ہارڈ ورک ہے وہ صرف دنیاوی نہ ہو. جیسے مثال کے طور پہ ہماری دعائیں بھی اٹس آل اباؤٹ دنیا، اٹس آل اباؤٹ دنیا، یعنی وی آر جسٹ آسکنگ اباؤٹ دنیا. ہر بندہ آتا ہے کہتے ہیں کوئی جو ہے نا وہ وظیفہ بتا دیں کہ میرا یہ دنیاوی مسئلہ حل ہو جائے، یا رزق میں برکت آ جائے، یا بزنس میں برکت آ جائے. فائن، اچھی بات ہے، اللہ کی طرف ہی ٹرن کرنا ہے ہم نے ان چیزوں کے لیے بھی. بٹ کبھی ہم نے بیٹھ کر سوچا ہے کہ ہم نے یہ اللہ سے دعا کی ہو کہ اللہ مجھے کسی نبی سے انسپائر ہو کے، کسی صحابی سے انسپائر ہو کے ہم نے وہ اوصاف مانگے ہوں، وہ ایٹریبیوٹس مانگے ہوں اللہ سے. جیسے حضرت مریم کی سٹوری بھی آگے آ رہی ہے، ان میں کیا کیا صفات تھیں. پھر انہی سٹوریز میں جو کیریکٹرز ہیں ان میں کیا کیا صفات تھیں، ان پہ غور کر کے کبھی وہ مانگنا، اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگنا، استقامت مانگنا. سب سے زیادہ دعا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے اکارڈنگ ٹو حضرت ام سلمہ غالباً، انہوں نے کہا نا کہ میں نے سب سے زیادہ دعا کرتے دیکھی، ان کی وائف ہیں ام سلمہ، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. کیا ہم یہ دعا کرتے ہیں آج کے دور میں جب ثابت قدمی بہت زیادہ چاہیے؟
پھر اللہ کا صحیح تعارف, یعنی what kind of people will be deceived مغیرہ بھائی, people who want to have the real knowledge of who Allah subhanahu wa ta'ala is, جن کی definitions خراب ہیں, concepts خراب ہیں, to be honest. because اگر آپ کے concepts ہی خراب ہیں, definitions ہی خراب ہیں about success, about progress, about values, about all these things جن کی آج کل بات بہت ہوتی ہے, موٹیویشنل اسپیکرز بہت بات کرتے ہیں, اگر یہ ساری ڈیفینیشنز آپ کی خراب ہیں تو آپ گئے. جو سیلاب آ رہا ہے, جو فتنہ آ رہا ہے, تو میں کوئی خاص آیا تو نہیں, لیکن لاسٹ 10 جو آیاز ہے بس انہی کو ایمفسائز کروں گا کہ ان کو دیکھیں اور ان پہ غور کریں, اور فرسٹ 10 آیاز پہ بھی غور کریں کہ اس میں کیا بتایا جا رہا ہے, کس طرف توجہ دلائی جا رہی ہے. عقیدہ, اسٹرانگ عقیدہ, ہولڈنگ آن ٹو ذکر, اینڈ دین ریکگنائزنگ دا ریئلٹی آف لائف آف دس ورلڈ, اور اللہ کی عبادت. لگے رہو لگے رہو لگے رہو, وہی جو ہم نے پارہ 14 میں بھی ڈسکس کیا تھا کہ یقین کے ساتھ بس لگے رہو. دیز کائنڈ آف پیپل ول بی سیوڈ فرام دجال. تو میں اسی کو ایمفسائز کروں گا. بارک اللہ فیک علی بھائی. آپ نے دعا کا ذکر کیا تو سبحان اللہ, سورہ مریم کا جو آغاز ہوتا ہے اگر آپ دیکھیں, سورہ مریم از ون آف دا ارلی مکن سورہز ایز ویل, اینڈ جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ اس میں سورہ مریم بھی ہے مکمل, پھر سورہ طٰہٰ بھی مکمل ہے اس پارے کے اندر. سو سورہ مریم کا آغاز بھی دعا ہی کے ساتھ ہوتا ہے, اور خاص طور پہ میں دعا کا ذکر اس لیے بھی کرنا چاہوں گا, اس کا ذکر جتنا کیا جائے اتنا کم ہے. ایک تو یہ بھی کہ کیونکہ دعا کی جو ورتھ ہے وہ بہت بڑی ہے, اینڈ نمبر 2 یہ کہ کیونکہ رمضان ہے تو رمضان دعاؤں کا مہینہ ہے, دعا کے ساتھ اور قرآن کے ساتھ اس کا ایک خاص تعلق ہے. تو اللہ تعالیٰ سورہ مریم کا آغاز کرتے ہیں, اللہ فرماتے ہیں کہ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا, کہ ہمارے بندے زکریا کے اوپر جو ہماری رحمت تھی اس کا ذکر ہے اس کے اندر. اور وہ ذکر کیا ہے, اللہ فرماتے ہیں اذ نادى ربہ نداء خفیہ, جب زکریا علیہ السلام نے ہمیں تنہائی کے اندر, ایک سیکلوژن کے اندر, اور اس سیکلوژن کے اندر ہمیں پکارا. اور زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو پکار کے کہا کہ قال ربی انی وہن العظم منی, کہ اے میرا رب میری جو ہڈیاں ہیں وہ کمزور ہو چکی ہیں, واشتعل الرأس شیبا, اور میرے سر کے بال جو ہیں وہ سفید ہو گئے ہیں, ولم اکم بدعائک ربی شقیا, لیکن یا اللہ میں کبھی بھی نامراد نہیں رہا آپ سے مانگنے کے بعد. سو میں نے ترجمہ صرف اس لیے رکھا ہے تاکہ انسان کو یہ کچھ آداب ہمارے سامنے آئیں, کیونکہ دعا کا مہینہ ہے تو آداب کچھ انسان کے ذہن میں رہنا چاہیے جب بھی انسان اللہ سے دعا کرے. پہلی بات یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کو جو سیکلوژن کی عبادات ہیں وہ بقدر زیادہ پسند ہیں, کیونکہ اس کے اندر انسان کے کا جو اخلاص ہے وہ زیادہ نکھر کے اللہ کے سامنے آتا ہے, اور انسان کو خود بھی پتہ چلتا ہے کہ میرے اندر انسان کی اپنی جو کیفیت ہے وہ ایکچوئل میں سیکلوژن ہی کے اندر سب سامنے آتی ہے. کیونکہ انسان جب لوگوں کے سامنے ہوتا ہے تو اس کی انسان اپنے آپ کو ایسے کمپوز کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ میں بیسٹ فارم میں لوگوں کے سامنے رہوں. سو زکریا علیہ السلام نے نمبر 1 تو اللہ تعالیٰ کو سیکلوژن کے اندر پکارا جس کے اندر کسی قسم کی انسان کی کوئی ایسی چیز نہیں آ سکتی جو کہ ظاہر انسان کچھ اور کرے اور باطن میں کچھ اور ہو, نمبر 1. نمبر 2, زکریا علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنی ویکنیسز کا اللہ تعالیٰ کے سامنے ذکر کیا کہ اللہ میری ہڈیاں جو ہیں کمزور ہو گئی ہیں, میرے بال جو ہیں وہ سفید ہو گئے ہیں. اور کیونکہ وہ آگے ایسی چیز مانگنے لگے تھے جس کا ان کے بڑھاپے کے ساتھ تعلق تھا, لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بھی مایوس نہیں تھے, تو انہوں نے آگے تیسری چیز ذکر کی کہ وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا, یا اللہ میں آپ سے دعا کر کے کبھی بھی نامراد نہیں رہا. یعنی میرا بڑھاپا مجھے اس چیز پہ فورس نہیں کر سکتا کہ میں یہ مان لوں کہ میں جو آپ سے مانگنے لگا ہوں وہ مجھے نہیں ملنے والا. سو اللہ تعالیٰ سے ان کو امید بھی تھی, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ, کہ اللہ تعالیٰ سے اس طریقے سے دعا کیا کرو کہ تمہیں یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری دعا کو قبول کریں گے. اینڈ زکریا علیہ السلام نے یہ دعا کی اس طریقے سے, جب دعا کی یعنی اپنی کمزوری کا احساس سامنے رکھا اور اللہ تعالیٰ کی ان کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ان کی دعاؤں کو قبول کیا اس کا ایک طرح واسطہ سامنے رکھا, تو اللہ تعالیٰ نے اس بڑھاپے کی عمر کے اندر بھی جب ان کی زوجہ جو ہیں وہ بانجھ ہو چکی تھیں اور وہ بڑھاپے میں پہنچ چکے تھے, اللہ تعالیٰ نے ان کو یعنی ظاہری جو میٹیریلسٹک چیزیں تھیں ان کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو اس عمر کے اندر اولاد دی. سو یہ ایک انویٹیشن ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں, لیکن اس یقین کے ساتھ مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دینے والا ہے, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے کے لیے دعا کا رستہ کھل گیا
اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا دروازہ کھل گیا ہے, خیر کا دروازہ کھل گیا ہے. اور وہی جس طرح ہم شاید پچھلے دنوں بات کر رہے تھے, پچھلے پاروں میں بات کر رہے تھے, آپ نے جس طرح ذکر کیا تھا نا کہ انسان جب دین کی طرف آتا ہے تو عمل کم ہو جاتا ہے. انسان دعا کے کتنے ورچوز بتاتا ہے, ٹھیک ہے. آپ امیجن کریں کہ دن میں انسان خود کتنی دفعہ سیکلوژن کا ایک ٹائم نکالتا ہے کہ میں نے دن میں جس طرح میرے کھانے کا ٹائم ہے, پڑھنے کا ٹائم ہے, آفس جانے کا ٹائم ہے, میری دعا کا بھی ٹائم ہونا چاہیے. وہ تعلق ہی نہیں ہے. اور ہم نوٹ کریں کہ ہمارے دور کے اندر لوگ گریہ زاری لوگوں کے سامنے زیادہ کرتے ہیں. دیکھیں جی یہ مسئلہ ہے, دیکھیں جی وہ مسئلہ ہے, وہ مسئلہ ہے. کبھی آخری ٹائم کب ہوا تھا کہ انسان نے مصلی بچھایا اور تنہائی میں اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے اپنی سچویشن رکھی کہ اللہ میں اس سچویشن میں ہوں, تو مجھے اس سے نکال. سو یہ بات اگر حدیث انسان ذہن میں رکھ لینا کہ جس کے لیے دعا کا دروازہ کھل گیا, اس کے لیے ایک طرح رحمت یا خیر کا دروازہ کھل گیا, تو انسان کے لیے بہت کافی ہے. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدعاء هو العبادہ, دعا ہی تو عبادت ہے. تو ہمیں چاہیے خاص طور پہ اس مہینے کے اندر بھی اور عمومی طور پہ بھی انسان کو چاہیے کہ انسان دن کا کوئی نہ کوئی پورشن ضرور رکھے, اس میں انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے گریہ زاری کرے اور اپنی حالت زار رکھے, اس چیز کو تصور میں لاتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے سب دینے پہ قادر ہیں, کوئی ایسی چیز نہیں جو کہ اللہ کی مرسی کی لمٹ سے باہر ہے. اللہ تعالیٰ دینے کو مجھے ہر چیز سے نواز سکتا ہے. جس طرح یا اللہ تو نے زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد دے دی, تو مجھے بھی میری ان فلاں سچویشنز میں باہر نکالنے پر خوب قادر ہے. بارک اللہ فیکم. علی بھائی, سورہ مریم کا اختتام جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ آیات سے ہو رہا ہے, اور خاص طور پہ چونکہ سیدہ مریم کے حوالے سے بہت سی آیات ہیں, پھر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بھی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ایٹ دی اینڈ آف دس سورہ مینشنس دا سینسٹیوٹی اور دا گریوٹی آف دا شرک, کہ شرک جو ہے اس کی کیا گریوٹی ہے, اور اللہ تعالیٰ کو یہ بات کتنی ناپسند ہے, اور کس لیول پہ جا کے یہ دی آئیڈیا آف توحید اور دی آئیڈیا آف ونس کو یہ ایکسپلائٹ کرتی ہے, وائلیٹ کرتا ہے یہ آئیڈیا آف شرک. اللہ تعالیٰ نے اس کو کچھ آیات کے اندر ذکر کیا. میں چاہتا ہوں وہ آیات آپ کے سامنے رکھوں. آیت نمبر 88 کے اندر اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا, اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا, جھوٹا دعویٰ, کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اولاد بنا لی, اللہ نے اولاد پکڑ لی, بیٹا بنا لیا. لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا, یقیناً تم نے بہت سنگین بات کی ہے, بہت بڑی بات کی ہے تم نے. تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا, قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائیں اس سے, وتنشق الارض, زمین جو ہے وہ پھٹ جائے, وتخر الجبال ہدا, اور اسی طریقے سے جو پہاڑ ہیں وہ ریزہ ریزہ ہو کے گر جائیں, پھٹ پڑیں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں, اس بات سے, اس بات کی گریوٹی سے کہ آپ نے اتنی بڑی بات کہہ دی. ان دعوا للرحمن ولدا, کہ انہوں نے اپنی زبان سے بات کی ہے, دعویٰ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے, یہ رحمان نے ایک اولاد بنا لی ہے. وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا, رحمان کے لیے یہ چیز لائق نہیں ہے کہ وہ اپنی کوئی اولاد بنائے. وہ اتنی پرفیکٹ ذات ہے کہ اس کو کسی ذات کی اور کی ضرورت نہیں ہے, اس پہ کسی کی بھی ڈپینڈنسی نہیں. ان کل من فی السماوات والارض, جو بھی چیز آسمان و زمین میں ہے, جتنی بھی بڑی مخلوق ہے, چاہے آپ بڑی سے بڑی مخلوق کو اپنے ذہن میں لے آئیں, الا آتی الرحمن عبدا, وہ اپنے رب رحمان کے سامنے جب حاضر ہوں گے تو بطور عاجز بندے کے حاضر ہوں گے. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ ہم لوگ جب بھی کئی دفعہ جب شرک کی بات کرتے ہیں, جب ہم خاص طور پہ شیطانیت یا ایول کی بات کرتے ہیں ہر جگہ پہ, تو کئی دفعہ ہم اوور ویلم ہو جاتے ہیں اس کے بارے میں جب ہم ایکسپریس کر رہے ہوتے ہیں, اور انسان ذرا ایک آسٹرک بھی ہو جاتا ہے, یار سبحان اللہ یہ نظام کتنا اس نے ہمیں جکڑا ہوا ہے. آپ دیکھیں کہ فلاں قوتیں انٹرنیشنل پاورز ہیں, ان کے پاس کیا کیا ٹیکنالوجی ہے, اب وہ اے آئی کو کس طریقے سے انفلوئنس کر رہی ہیں, یعنی ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں سبحان اللہ. تو ہم کئی دفعہ ایسی قوتوں سے, ایسی طاقتوں سے, شیطانی چیزوں سے ہم اتنا زیادہ انفلوئنس ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ ہمیں آیات میں ریمائنڈ کرواتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے, یہ سب کی سب اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجز ہیں, ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ کے سامنے. یہ بالکل عاجزی, اور بالکل جس طریقے سے ایک چونٹی ہے اس سے بھی کمزور ترین حقیر چیز, اس طریقے سے وہ اللہ کے سامنے ہے. اور اللہ تعالیٰ جب چاہے ان کو اللہ ختم بھی کر سکتے ہیں, اور اللہ ان کو کنٹرول کر سکتے ہیں. یہ سب چیزیں اللہ کے کنٹرول میں ہیں. اسی طریقے سے دوسری امپورٹنٹ چیز علی بھائی یہ ہے, اور کہ سب سے بڑی بلاسفیمی جو ہے نا, جس کو آپ کوئی امیجن کر سکتے ہیں, وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی بندہ دعویٰ کرے کہ اللہ کی اولاد ہے. یعنی دیز آر دا موسٹ بلاسفیمس اسٹیٹمنٹس ایور, اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کو ذکر کیا. لیکن عجیب بات یہ علی بھائی, اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے, یعنی اللہ تعالیٰ کی جسٹس کا تقاضا آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کے بارے میں خاص طور پہ
کئی جگہوں پہ نرم بات بھی کی ہے. یعنی یہ سب سے دیز آر دا موسٹ بلاسفیمس اسٹیٹمنٹس. لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نہ صرف ان کی کچھ اچھی چیزوں کو ایکنالج کرتا ہے, جیسے کہ اللہ نے کہا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ, کہ آپ دیکھیں گے اہل ایمان سب سے زیادہ جو ہے اہل ایمان کے قریب جو ہیں مشرکین میں سے, دیگر جو یہودیوں میں سے کون ہیں؟ نصارہ, وہ لوگ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ عیسائی ہیں. ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان میں سے ایسے لوگ ہیں جو عبادت گزار ہیں, بہت زیادہ راہب ہیں, اور اسی طریقے سے وہ تکبر نہیں کرتے. تو ان کی ایک اچھی چیز کو بھی ایکنالج کیا, یعنی ڈسپائٹ دا فیکٹ دیٹ دے آر کمٹنگ بلاسفیمی, ایون دین اللہ از ایکنالجنگ دا گڈ دیٹ دے ہیو ود ان دمسیلوز. سو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جہاں پہ ہم برائی کو برائی کہہ رہے ہیں, وہاں پہ جہاں پہ خیر اور اچھائی موجود ہے اس کو بھی ایکنالج کرنا ضروری ہے. اور ایک دائی کے لیے بہت زیادہ, خاص طور پہ وہ لوگ جو دین کی دعوت دے رہے ہیں یا دین کی بات کر رہے ہیں, دے ہیو ٹو آئیڈینٹیفائی کہ ویئر دے ہیو ٹو ایکچولی مینشن دی ایول, دے آلسو ہیو ٹو آلسو acknowledge the good that is there. اسی طریقے سے اس کے ساتھ ساتھ ایک اور امپورٹنٹ چیز جو اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ پہ ذکر کی سورہ آل عمران میں, وہ ہے قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا, کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجیے اہل کتاب کو, تم آ جاؤ, ہم ایک کلمے کے اوپر جمع ہو جاتے ہیں جو تمہارے اور ہمارے درمیان برابر ہے, کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے. یعنی ایون دیز پیپل آر انوائٹیڈ ٹورڈز یونٹی اینڈ دے آر انوائٹیڈ کہ آؤ ہم اپنے ڈفرینسز کو سائڈ پہ رکھتے ہیں اور ہم کیا کرتے ہیں, ایک بات پہ متفق ہوتے ہیں, اور وہ اللہ کی توحید ہے. تو اس سے پتہ چلا توحید از ون آف دا میجر فیکٹرز جس کی بیسس کے اوپر یونٹی کو قائم کیا جا سکتا ہے, کیونکہ یہ اتنی کامن اور اتنی بیسک اور اتنی فطرہ کے عین مطابق ہے کہ جو بندہ اگر توحید پہ ایگری نہیں کر سکتا آپ سے, تو پھر معذرت کے ساتھ وہ آپ سے پھر کس چیز پہ ایگری کر سکتا ہے. اور اس سے پتہ چلا ایک بہت امپورٹنٹ ادب جو ہمیں اللہ تعالیٰ سکھاتے ہیں کہ جب ہم دعوت دیں تو دعوت کے آداب میں سے یہ ہے کہ وی ہیو ٹو بی فرم آن آر عقیدہ بٹ جینٹل ان آر کال. یعنی بات اپنے عقیدے کے اندر فہم ہو, لیکن ہماری انداز, گفتگو اور الفاظ جو ہیں وہ نرم. فقولا لہ قولا لینا لعلہ یتذکر. یعنی آگے بھی ہم انشاءاللہ سورہ طٰہٰ کے بارے میں ضرور آپ میں سے کوئی بھائی اس کو پوائنٹ آؤٹ کرے گا کہ فرعون کو بھی ایڈریس کرنا ہے تو نرمی کے ساتھ, دونوں کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ, تو یعنی اللہ تعالیٰ فرعون جیسی ایک بڑے طاغوت کو بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کے ساتھ نرم بات کی جائے. تو اس کا مطلب کہیں بھی یہ نہیں ہوتا کہ آپ کمپرومائز کر رہے ہیں عقیدے پہ, کسی کے ساتھ اچھی بات کرنا. ہم میں سے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم دعوت کی فیلڈ کو اور جہاد کی فیلڈ کو مکس کر دیتے ہیں. یعنی جو رویہ ہمیں جہاد کی فیلڈ میں اپنانا چاہیے علی بھائی, وہاں پہ ہم دعوت کی فیلڈ اپنانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, اور جہاں پہ ہمیں دعوت اصلاح والا نرم لہجہ ہونا تھا وہاں پہ ہم جہادی تلواریں چلا رہے ہیں. سو آئی تھنک جہاد کا جو مجال ہے اور وہ پیراڈائم ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہے. وہاں پہ لڑنا ہے, وہاں پہ غصہ ہے, وہاں پہ شدت ہے, وہاں پہ سختی ہے, لیکن دعوت کے اندر وہاں پہ اصلاح ہے, وہاں پہ نرمی ہے, وہاں پہ لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ناٹ کمپرومائزنگ آن یور بلیف اینڈ عقیدہ. سو آئی تھنک دیز آر سم آف دا لیسنز دیٹ وی کین لرن فرام دس انشاءاللہ. سو یہ بات اگر حدیث انسان ذہن میں رکھ لینا کہ جس کے لیے دعا کا دروازہ کھل گیا, اس کے لیے ایک طرح رحمت یا خیر کا دروازہ کھل گیا, تو انسان کے لیے بہت کافی ہے. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدعاء هو العبادہ, دعا ہی تو عبادت ہے. تو ہمیں چاہیے خاص طور پہ اس مہینے کے اندر بھی اور عمومی طور پہ بھی انسان کو چاہیے کہ انسان دن کا کوئی نہ کوئی پورشن ضرور رکھے جس میں انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے گریہ زاری کرے اور اپنی حالت زار رکھے, اس چیز کو تصور میں لاتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے سب دینے پہ قادر ہیں, کوئی ایسی چیز نہیں جو کہ اللہ کی مرسی کی لمٹ سے باہر ہے. اللہ تعالیٰ دینے کو مجھے ہر چیز سے نواز سکتا ہے. جس طرح یا اللہ تو نے زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد دے دی, تو مجھے بھی میری ان فلاں سچویشنز میں باہر نکالنے پر خوب قادر ہے. بارک اللہ فیکم. علی بھائی, سورہ مریم کا اختتام جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ آیات سے ہو رہا ہے, اور خاص طور پہ چونکہ سیدہ مریم کے حوالے سے بہت سی آیات ہیں, پھر سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے بھی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ایٹ دی اینڈ آف دس سورہ مینشنس دا سینسٹیوٹی اور دا گریوٹی آف دا شرک, کہ شرک جو ہے اس کی کیا گریوٹی ہے اور اللہ تعالیٰ کو یہ بات کتنی ناپسند ہے, اور کس لیول پہ جا کے یہ دی آئیڈیا آف توحید اور دی آئیڈیا آف ونس کو یہ ایکسپلائٹ کرتی ہے, وائلیٹ کرتا ہے یہ آئیڈیا آف شرک. اللہ تعالیٰ نے اس کو کچھ آیات کے اندر ذکر کیا. میں چاہتا ہوں وہ آیات آپ کے سامنے رکھوں. آیت نمبر 88 کے اندر اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا, اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا, جھوٹا دعویٰ, کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اولاد بنا لی, یا اللہ نے اولاد پکڑ لی, بیٹا بنا لیا. لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا, یقیناً تم نے بہت سنگین بات کی ہے, بہت بڑی بات کی ہے تم نے. تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا, قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائیں اس سے, وتنشق الارض, زمین جو ہے وہ پھٹ جائے, وتخر الجبال ہدا, اور اسی طریقے سے جو پہاڑ ہیں وہ ریزہ ریزہ ہو کے گر جائیں,
پھٹ پڑیں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں اس بات کی گریوٹی سے کہ آپ نے اتنی بڑی بات کہہ دی. ان دعوا للرحمن ولدا، کہ انہوں نے اپنی زبان سے بات کی ہے، دعویٰ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، یہ رحمان نے ایک اولاد بنا لی ہے. وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، رحمان کے لیے یہ چیز لائق نہیں ہے کہ وہ اپنی کوئی اولاد بنائے. وہ اتنی پرفیکٹ ذات ہے کہ اس کو کسی ذات کی اور کی ضرورت نہیں ہے، اس پہ کسی کی بھی ڈپینڈنسی نہیں. ان کل من فی السماوات والارض، جو بھی چیز آسمان و زمین میں ہے، جتنی بھی بڑی مخلوق ہے، چاہے آپ بڑی سے بڑی مخلوق کو اپنے ذہن میں لے آئیں، الا آت الرحمن عبدا، وہ اپنے رب رحمان کے سامنے جب حاضر ہوں گے تو بطور عاجز بندے کے حاضر ہوں گے. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ ہم لوگ جب بھی کئی دفعہ جب شرک کی بات کرتے ہیں، جب ہم خاص طور پہ شیطانیت یا ایول کی بات کرتے ہیں ہر جگہ پہ، تو کئی دفعہ ہم اوور ویلم ہو جاتے ہیں اس کے بارے میں جب ہم ایکسپریس کر رہے ہوتے ہیں، اور انسان ذرا ایک اسٹرک بھی ہو جاتا ہے، یار سبحان اللہ یہ نظام کتنا اس نے ہمیں جکڑا ہوا ہے. آپ دیکھیں کہ فلاں قوتیں انٹرنیشنل پاورز ہیں، ان کے پاس کیا کیا ٹیکنالوجی ہے، اب وہ اے آئی کو کس طریقے سے انفلوئنس کر رہی ہیں. یعنی ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، سبحان اللہ.